اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس مالک کے حقیقی کے لیے جو کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ نجات اور باعث شفاعت ہے۔ ناظرین کرام، آج عید الفطر کا دن ہے، ساری دنیا میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے میزبان حسن عابدی نے حجت اسلام المسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب کو دعوت دی ہے کہ آج کے حوالے سے، چونکہ عید الفطر ہے تو آج کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا کچھ سوالات ہیں جو آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ جوابات ہمارے ناظرین تک انشاءاللہ آپ کے جوابات پہنچیں گے۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رمضان کے بعد جو 29 یا 30 روزے کے بعد ایک دن آتا ہے جسے عید الفطر قرار دیا گیا ہے، تو عید الفطر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، عید الفطر ویسے تو رمضان کے بعد جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا دن جو ہے وہ عید الفطر ہے، اور یا پھر 29 تاریخ کے بعد چاند ہو جائے، اگر 29 کو چاند نہ ہوا تو 30 تاریخ مکمل کرنے کے بعد دوسرے دن عید ہے جو عید الفطر کہلائے۔ اور وہ بھی ایک شکرانہ ہے سبحان اللہ کہ خداوند عالم نے توفیق دی، صحت دی، سلامتی دی، اس کے ساتھ جناب علی ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھی اور زکوٰۃ دیے، تلاوت کی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد خداوند عالم کا پھر شکر ادا کیا جاتا ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی آخری خوشی میں یہ عبادت کی جاتی ہے کہ پروردگار تیری عنایات کے ساتھ ہم نے یہ اس مہینے کو گزارا، اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں، جو خطائیں ہوئی ہیں ان سے اور آئندہ خطاؤں سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور یہ نماز بھی واجب نہیں ہے، عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے، یہ بھی اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے۔ اور یہاں تو باجماعت نماز ہوتی ہے، اور اکثر ہمارے برادران اہل سنت عیدگاہوں میں یہ نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنی مساجد میں یہ عبادت بجا لاتے ہیں۔ اور اس عبادت کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ نا باجماعت ہی یہ نماز ادا ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، مثلا جناب دوڑے دوڑے مسجد میں آیا، مسجد میں نماز ہو چکی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ خود بھی نماز ادا کر سکتا ہے، فرادہ پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز فجر کی طرح۔ اگر وہ صورتیں یاد ہیں جو مخصوص ہیں تو ان صورتوں کی تلاوت کریں، اگر وہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو بھی صورت یاد ہے فجر کی نماز کی طرح سے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اور فجر کی طرح سے یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو ان کو نماز عید الفطر کا ثواب بھی مل جائے گا اور وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فطرہ نکالا جاتا ہے، فطرہ تو ویسے جیسے چاند رات کو ہی نکالنا ہوتا ہے، جیسے چاند ہو اسی وقت اپنا فطرہ الگ کر کے رکھیں اور پہلی فرصت میں مستحق تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ مگر بہت سارے مواقع ایسے بھی ہیں کہ رمضان سے پہلے اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جی یہ بہت اہمیت کا سوال ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے۔ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں فطرے سے، مگر ابھی چونکہ فطرہ واجب نہیں ہوا ہے لہذا آپ اس کو فطرہ کہہ کر نہیں دے سکتے،
آپ اس کو قرضہ کہہ کر تو دے سکتے ہیں، جناب یہ آپ کے لیے قرض ہے میری طرف سے، آپ اس کو خرچ کریں، استعمال کریں، اور جب چاند رات ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہ جو میں نے آپ کو قرض دیا تھا وہ اس کو آپ فطرے میں وضع سمجھیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، دیکھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے، اور کس طرح دیکھیں چونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم عید کی خوشی میں لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے اور اچھی بات کیا ہوگی جو مولانا صاحب نے اس وقت بیان کیا ہو قائم ٹی وی کے وساطت سے، کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے پہلے سے تو پھر آپ انہیں ایک قرض سمجھ کے ان کے رقم حوالے کر دیجئے تاکہ وہ اس خوشی میں شامل ہو جائے، بعد میں جب فطرہ واجب ہو جائے تو اسے فطرے میں کنورٹ کر دیں۔ اور فطرے کے حوالے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں جناب اس سال کتنا فطرے کی رقم کتنی ہے؟ میں تو پچھلے کئی سالوں سے میں نے اعلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، کہ میں اعلان نہیں کرتا ہوں جناب آپ اتنا فطرہ دیں، کیونکہ فطرے کا تعلق خود بندے سے ہے۔ اچھا، ہاں، مثلا آپ کیا کھاتے ہیں؟ جو آپ کھاتے ہیں، مثلا آپ بہترین چاول کھاتے ہیں جو 300 روپے کا ہے، تو آپ 3 کلو چاول دیں گے 300 روپے کے حساب سے، 300 روپے، یعنی کہ 900 روپیہ دینا پڑے، اس میں کوئی رقم فکس نہیں ہے، فکس نہیں ہے، بے شک یہ نہیں ہے جناب کہ مولوی نے کہا 150، جناب آپ کھاتے 900 ہیں اور جناب آپ سبحان اللہ، کہتے کیا 150، بات، ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاول کھاتے ہیں وہ، اگر آپ بہتر آٹا کھاتے ہیں تو اس کی قیمت، اگر آپ کمتر آٹا کھاتے ہیں اس کی قیمت، جو جس طریقے سے کھجور کا ہے، کشمش کا ہے، کہ جن علاقوں میں کھجوریں کھائی جاتی ہیں یا کشمش کھائی جاتی ہے وہاں پر اس کے حوالے سے 3 کلو کھجور کی قیمت، 3 کلو کشمش کی قیمت۔ تو اس لیے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ جناب یہ مولوی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ مقرر کرے کہ آپ اتنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوب، کیونکہ یہ بندے سے تعلق ہے اور بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے جناب کہ میں کیا کھاتا ہوں اور مجھے کیا دینا چاہیے۔ یہ مولوی پہ نہ رکھے جناب کہ میں کھاتا تو 900 کا ہوں اور 1000 کا ہوں، اور جناب مولوی نے 150 کہا تو میں 150 لا کے اپنی جان چھڑاؤں، یعنی یہ خدا کے ساتھ پلاٹ ہے۔ جو حکم ہے وہ یہ کہ 3 کلو آپ جو چیز خود کھاتے ہیں، جو چیز خود کھاتا ہے، اکثر جو آپ کی غذا ہے اس مہینے میں، سبحان اللہ، اغلب غذا کہتے ہیں، جو اغلب آپ کی غذا ہے، جو اکثر آپ غذا کھاتے ہیں رمضان میں، اسی کی آپ 3 کلو قیمت ادا کریں، 3 کلو کی۔ تو اس طریقے سے مستحق افراد کو بجائے 150 کے جناب 900 روپے مل جائے گا تو جناب وہ بھی آپ کے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جن کو اللہ نے دی ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ دیں گے اللہ کی راہ میں دیں گے، غریبوں کو دیں گے، تو خدا بند عالم آپ کی دولت میں مزید اضافہ کرے گا۔ بے شک۔ اچھا قبلہ یہ بھی فرمائیے گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کھاتے ہیں، اگر آپ 100 روپے 300 روپے کلو چاول کھا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ پہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ 3 کلو 900 روپے تو آپ کے بنتے ہی بنتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بھی ہے کہ ہم اس میں اضافہ کر کے بجائے 900 کے ہم اس کو 1500 قرار دے کے فطرہ قرار دے کے اسے دے دے تو کیا یہ اچھا نہیں؟ جتنا آپ زیادہ دیں گے اللہ کی راہ میں آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت، زیادہ دے سکتے ہیں، جتنا چاہے اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی کم سے کم تو یہ ہے، زیادہ آپ جتنا چاہے دیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی بہت عمدہ بات کی۔ اچھا قبلہ ابھی آپ یہ جو پہلے سوال میں جواب آپ ہمارے ناظرین تک دے رہے تھے کہ یہ جو عید کی ہے، دراصل یہ جو عید میں ہم نماز 2 رکعت کی ہمیں جو پڑھتے ہیں سنت موقدہ، دراصل عید میں یہ نماز بتاتی ہے کہ ہم اس شکرانہ ادا کر رہے ہیں، جو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، اور اسی کو عید کہتے ہیں کہ وہ شکرانہ جو ادا ہوتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم نے خیر سے روزے رکھے، جو آپ نے فرمایا تلاوت کی، اس کے شکرانے کو عید کہتے ہیں۔ اور فطرہ چونکہ اس میں شامل عید الفطر قرار دیا، یہی بات ہے، یعنی یہ روزے کی قبولیت کا نام عید ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوالات کے جواب دیا ہمارے ناظرین نے، بڑی اچھی بات۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ بس 1-2 سوال اور کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہمارا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم عید الفطر کو جو مناتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ منائی جا رہی ہے اور ہر ممالک میں ہو رہے ہیں، تو اس عید الفطر کو منانے کے لیے کوئی تاکید کی گئی ہے، کوئی شرعاً کوئی حکم ہوا ہے
کہ اس کو اس طرح منایا جاؤ اور کس طرح منایا جاؤ اور کتنی اس کی لمٹ ہو، کیا عبادتیں کی جائیں، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور جو مستحقین ہیں ان کو کس طرح جو شامل حال کیا جائے اپنے ساتھ. دیکھیے اس کے حوالے سے حکم تو یہی ہے کہ جناب آپ جب رمضان کے روزے اپنے مکمل کریں تو آپ عید کی نماز ادا کریں اور اجتماعی طور پر ادا کریں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر وہ خطبہ بھی دے دیتا ہے، اور خطبے کو بھی سننا ضروری ہے، وہ جز ہے. اگر کوئی جماعت میں شریک ہو جائے تو وہ خطبہ بھی سنیں اور پھر نماز بھی ادا کریں. اس نماز کی اہمیت اس حوالے سے ہے. اور غریبوں کے حوالے سے یہی ہے کہ جناب کہ انسان جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے ارد گرد افراد کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مستحق افراد کو تلاش کریں. پہلے اپنے قرابت داروں کو، اپنے کہاں ان کو فضیلت دی گئی ہے، اہمیت ان کو دی گئی ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو دیں. اگر قرابت داروں میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دیں، قرابت داروں میں نہیں ہے پڑوسیوں میں دیکھیں، پڑوس میں آ جائیں، پڑوس میں نہیں ہے محلے میں دیکھیں، یا پھر جہاں ہے مستحق اس شخص تک اس حق کو پہنچایا جائے تاکہ جناب وہ آپ کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو سکے، اور آپ کا صدقہ بھی ادا ہو گیا اور ایک غریب خوش ہو گیا، اور اس خوشی کے نتیجے میں ظاہر ہے اللہ بھی خوش ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا حضور یہ بتائیں، ابھی آپ جیسے کہ فرما رہے تھے کہ اگر مسجد میں پہنچے اور نماز اختتام ہو گئی، نماز ختم ہو گئی تو آپ فراغ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دو رکعت اس طرح سے. لیکن یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو مسجد میں نماز عید الفطر ہوتی ہے اس میں قنوت کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کی تعداد میرے خیال میں پہلی رکعت میں شاید 5 ہے اور دوسری رکعت میں 4. تو جب وہ فرادہ نماز پڑھے تو یہ عمل بھی اسی طرح انجام دے. اگر وہ دے سکتا ہے، یاد رکھ کے دے سکتا ہے تو دے دیں، ورنہ پھر فجر کی نماز کی طرح سے قنوت پڑھ کے ختم کریں. اچھا وہ ماشاءاللہ اسی طرح مطلب وہ سے کریں، اسی اس میں آ جائیے. قنوت ہے وہ قنوت ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو قنوت پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور جو آپ کو قنوت یاد ہے آپ وہ قنوت 5 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ رکوع میں جائیں 5 مرتبہ یہ ہے، 5 مرتبہ پڑھیں. اگر نہیں ہے تو پھر فجر کی نماز کی طرح سے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت اور اہم گفتگو کی ہے قبلہ و کعبہ مولانا مرزا یوسف صاحب نے. اس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ ہمارے ان بچوں کے لیے جو اب ماشاءاللہ بچپن سے لڑکپن اور نوجوانی اور جوانی کے طرف جا رہے ہیں. تو یہ دینی معلومات ماشاءاللہ یہ پروگرام جو قائم ٹی وی اس کا اہتمام مسلسل کر رہا ہے تو ماشاءاللہ اس قسم کے پروگرام سے بہت سارا اسلام کے لیے، دین کے لیے، ہماری شرع کے لیے ماشاءاللہ، اور آپ جیسے عالم جو ہیں جو پیغامات جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً ہم سب کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے. قبلہ بس آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر گفتگو ہوگی مزید. یہ بتائیے گا ذرا کہ بعد کربلا جب آل محمد قید سے رہا ہو کر پھر کربلا سے واپس ہو کر جب اپنے وطن مدینے پہنچے ہیں اور جب پہلی عید آئی ہوئی تو اس عید کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ آل محمد نے اس عید کو کس طرح مطلب جو ہے ادا کی ہوگی. یہ مسئلہ ظاہر ہے عید کی نماز ہوتی ہے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اس نماز کو ادا کیا. مگر بعد کربلا آل محمد نے عید اس انداز سے نہیں منائی جس طریقے سے عید منائی جاتی ہے. اس لیے آل محمد کی طرف سے کہا گیا جناب کہ ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہمارے غم میں غم مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. مگر واقعات کربلا کے بعد آل محمد کی خوشیاں ختم ہو گئی. ظاہر ہے جس گھرانے کے بڑے قتل کر دیے گئے ہوں، نوجوان قتل کر دیے گئے ہوں، معصوم بچے قتل کر دیے گئے ہوں، خواتین کو اسیر بنایا گیا ہو تو پھر وہاں کیا عید ہے؟ کیا عید ہے؟ بے شک بے شک بے شک. تو آل محمد کی عید
یقیناً غم بھرا عید ہے، دکھ بھرا عید ہے، انتہائی سوگ والا عید ہے. جس طریقے سے عید منائی ہے، خدا کی عبادت تو نہیں چھوڑ سکتے. ظاہر ہے خدا کی عبادت تو ہم کو اپنی خوشیوں کو البتہ انہوں نے جو ہے خوشی کیسے منائے، انہی سے ہم یہ ساری عبادتیں سیکھتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں. ورنہ جس طریقے سے آل رسول کو ذلیل کیا گیا ہے، جن کی جتنی عزت کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں. جیسے قرآن میں کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو آل محمد فرماتے تھے جناب کہ جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ آل محمد کی قربا محبت کو ادا کرے، یہ تم پر فرض ہے. کہ اگر ظلم کو فرض کر دیا جاتا تو اس سے بڑا ظلم نہیں کیا جاتا. بے شک، یہ اتنا ظلم کیا ہے بے شک. آل محمد کے اوپر. اور یہ ظلم انتہائی دکھ بھرا ظلم ہے، جس کے اوپر جتنا غم کیا جائے، صدمہ کیا جائے، کم ہے. خداوند عالم ہمیں محمد آل محمد کے ان فرامین کے مطابق کہ ہمارے چاہنے والے ہماری محبت، سبحان اللہ، ہماری خوشی کے موقع سبحان پر اللہ، خوشیاں مناتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے غم کے موقع پر غم مناتے ہیں. خداوند عالم ہمیں اسی انداز سے محمد آل محمد کا غم منانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسی انداز سے خوشی منانے کی توفیق عنایت فرمائے جس طریقے سے آل محمد نے فرمایا ہے، جو وہ ہم سے توقع کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں. خداوند عالم ہم سب کو محمد آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. روز حشر خداوند عالم ہمیں محمد آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ آمین. خداوند عالم شیعیان حیدر کرار کو، مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے، ہر قسم کے آفات سماوی عرضی سے محفوظ رکھے. اور خاص طور سے یہ جو کورونا کا وبا آیا ہوا ہے، خداوند عالم اس وبا سے دنیا کو نجات عطا فرمائے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. پروردگار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ناظرین، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے سب بات فرمائی ہوگی عید الفطر کے حوالے سے، اور ہمارے آج کے مہمان تھے قبلہ و کعبہ حجت اسلام المسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں خوبصورت باتیں دلائل کے ساتھ پیش کی اور وضاحت کی کئی باتوں کی. تو ماشاءاللہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں قائم ٹی وی کی جانب سے بھی، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اپنے میزبان حسن آبدی کو آج کی حد تک اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.